وعلیکم السلام۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین بہت زیادہ مہربان ہے، اور اللہ کی مہربانیوں میں سے ایک یہ بھی مہربانی ہے کہ اس نے آنے والے پرچے امتحانات پہلے بتا دیے. آخرت زندگی کے بعد ایک زندگی جو ایک حقیقت ہے اور جو ایک یقینی معاملہ ہے، وہ زندگی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر آنے والے واقعات اور حالات بتا دیے. کتنا بڑا مہربان ہے، پہلے بتا دیے. تو سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے آخرت کی زندگی کا ایک عبرتناک اور حیرتناک منظر جو ہے وہ بیان کیا، اور وہ کیا ہے کہ جب مذہبی پیشوا اپنے پیروکاروں سے برات کا اعلان کر دیں گے، ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں. یعنی وہ مذہبی پیشوا جو دنیا کے اندر لوگوں کی دنیا اور آخرت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے کہ ہمارے نذرانے ماہنے سلانے دیتے رہو اور ہم تمہیں چھڑا لیں گے. اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ پاک باز لوگوں کا گروہ ہے اور اس دن معاملہ تو ان کے ہاتھ میں ہی ہوگا. یہ جو سلسلہ سارا بنایا ہوا ہے جس کی وجہ سے اللہ کی بغاوت شرک عروج پر ہے، قیامت کا دن ہوگا یہ ہاتھ کھڑے کر دیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جن کے تم پیچھے لگ کے اللہ کے ساتھ شرک شراکت کمپنی سسٹم اختیار کرتے ہو، اور جن کی باتوں میں آ کر تم اللہ کی بغاوت کر رہے ہو، اپنے خالق کی، مالک کی، رازق کی، کھلانے پلانے والے کی، خوراک غذا دینے والے کی، زمین و آسمان کائنات کو بنانے والے کی، تمہیں تمہارے بابے دادے پردادے کو پیدا کرنے والے کی بغاوت کر رہے ہو، ذرے ذرے پتے پتے پر جس کا کنٹرول اور قبضہ ہے. ہاں، قرآن مجید ساری کتابیں بلکہ انٹرنیشنل تاریخ بتا رہی ہے کہ بڑی بڑی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے الٹ پلٹ کے رکھ دیا، ستیہ ناش کر دیا، اور کوئی ان میں سے حرکت نہیں کر سکا. تم یہ سارا پڑھ کے سن کے سمجھ کے جان کے یمڑے بنے ہوئے ہو. آنکھیں کھلیں گی جب اللہ کے ہاں دربار لگے. تو اللہ نے یہ منظر عبرتناک حیرتناک بڑا عبرتناک منظر ہے کہ جن کے لیے پیچھے پیچھے جاتے تھے، جن کو پشت بھی نہیں کرتے تھے، بغیر وضو کے جن کا نام نہیں لیتے تھے، وہ کہیں گے جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، دفع ہو جاؤ، تمہارا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. آپ ذرا سوچیں کہ اس وقت ان کے پچھتانے اور حسرت کی کیا حالت ہوگی جو اللہ نے بیان کی، کہ حسرتیں ہی حسرتیں، ندامتیں ہی ندامتیں، شرمندگی ہی شرمندگیاں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوں گی. لیکن اب قرآن کی آیتیں ہیں، حدیثیں ہیں، علماء ہیں،
اہل حق ہیں، قرآن حدیث جانے بتا رہے ہیں بھائی کہ کہاں تک جوں تک نہیں دی، گستاخ اور بے ادب کافر، اور تم فلاں کہہ کہہ کے ان کی بے عزتی کر رہے ہیں، اور اس وقت کہیں گے کہ یہ لوگ سچ کہتے تھے۔ لیکن اب کا پچھتانا کیا جب چڑیاں چگ گئی کھیت، کیا فائدہ اس کا اس وقت پچھتانا کا؟ ہائے زود پشیماں کا پشیماں ہونا، کی اس نے میرے قتل کے بعد جفا سے توبہ، ہائے زود پشیماں کا پشیماں ہونا، کیا ندامت ہے اور کیا پشیمانی ہے، حسرت اور ضلالت اور شرمندگی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، تو بقرہ میں اللہ نے فرمایا استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب مذہبی پیشوا اپنے پیروکاروں سے برات کا اعلان کر دیں گے، ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں، وہ بڑے حیران ہوں گے کہ تم تو اتنے دعوے کرتے تھے، تم تو کہتے تھے جنت ہی ہماری ہے، تم تو یہ کہتے تھے کہ ہمارے نگرانے ماہانے سلانے دیتے رہو، 3 راتیں 5 راتیں یہاں حصہ ڈالتے رہو، اور ہم جانے اور رب جانے۔ اللہ 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 اللہ، استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب مذہبی پیشوا برات کا اعلان کر دیں گے اپنے پیروکاروں سے اور اپنے پیچھے لگنے والوں مریدوں سے، وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، تو مریدین پیروکار پیچھے لگنے والے کہیں گے یا اللہ ایک ہماری درخواست سن، ایک دفعہ بس دنیا میں بھیج دے، ایک دفعہ چاہے تھوڑی دیر کے لیے، تاکہ ہم بھی ان سے برات کا اعلان کر کے اور ان سے بیزاری کا، نفرت کا اعلان کر کے ان کو مزہ چکھائیں۔ کذالک یریہم، لیکن واپس تو نہیں آنا نا، واپس تو نہیں آنا۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اللہ فرماتے ہیں اس طرح ان کو اعمال اپنے نظر آئیں گے، حسرت، افسوس، ندامت اور شرمندگی، تمام بخارجین من النار، اور یہ سارے کے سارے وہی جہنم میں رہیں گے، پیشوا بھی اور ان کے پیروکار بھی، کوئی نہیں نکلے گا۔ اور ان کو حسرت 2 قسم کی ہوگی، ایک بھی حسرت بہت ہوتی ہے، دو شرمندگیاں، ایک تو ان کو یہ ہوگی کہ یہ جو دعوے کرتے تھے اور ہم یہاں جاتے پیچھے پیچھے جاتے تھے، مال دولت بسا اوقات یہ ہماری عزتیں بھی لوٹتے تھے، اور ہم آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے تھے کہ بس رب بھی جانے کیا راز ہے، یہ ہمیں جواب دے گا۔ کتنے بے وفا نکلے یہ، کتنے بد عہد اور قول شکن نکلے، غدار نکلے یہ، کتنے، ایک یہ حسرت اور افسوس، اور ایک جو دنیا میں عمل کرتے تھے، کو نمازیں پڑھتے تھے، صدقے کرتے تھے، خیرات کرتے تھے، روزے، اللہ کتنا رش ہوتا ہے ان مسجدوں پر جو مزاروں پر بنی ہوئی، ان میں رش ہوتا ہے رمضان میں اعتکاف بیٹھنے کو۔ تو وہ جو ہم عمل کرتے تھے وہ بھی گئے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جس عمل میں ذرہ برابر بھی شرک، شراکت، کمپنی، سسٹم، سانج پن، کھاتا داری ہو، میں مولا وہ عمل دگڑ مگڑ والا، ملاوٹ والا قبول نہیں کرتا، خالص اخلاص۔ مکے والے کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری برائیوں کا ہی ذکر کرتا ہے، کبھی ہماری اچھائیوں کا بھی ذکر کیا کر۔ اچھا تو تمہاری بھی اچھائیاں ہیں کیا؟ تمہارے بھی کوئی نیک ہم تو بیت اللہ نہیں بنا؟ ایک نماز پڑھے 1 لاکھ کا ثواب، جماعت سے پڑھے تو 27 لاکھ کا،
اللہ نے آیت اتار دی، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ نبی ان کے قول میں شرک، فعل میں شرک، رو میں شرک، رغوریش میں شرک، صبح شرک، شام کو شرک، رات دن کو شرک، ان کے شرکیہ نعرے اور شرکیہ دعوے اور شرکیہ زندگی، ان کا کوئی عمل قبول نہیں، چاہے بیت اللہ بھی بنا۔ ایک یہ حسرت ہوگی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ ایو ذنب اکبر عند اللہ، جناب سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ تو بہت ہیں، پاپ تو بہت ہیں، سب سے بڑا گناہ بتاؤ؟ فرمایا ان تجعل للہ ندًا وہو خلقک، میرے امتی، میرے صحابی، سب سے بڑا گناہ، پاپ، جرم یہ ہے، اگر دیکھا جائے تو نمک حرامی اور بغیرتی ہے کہ تجھے اللہ نے پیدا کیا، دیکھنے سننے والا بنایا، قد کاٹ، تیری سیٹنگ بنائی، تجھے اتنا احسن تقویم، بہترین صورت دی، اور تو جب جھکے کسی اور کے آگے مانگے، کسی اور سے مانگے، اور نظر نیاز چڑھاوا دے کسی اور کے لیے، سب سے بڑا گناہ، جرم یہ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو، میں محمد لعنت کرتا ہوں، کون؟ رحمت اللہ عالمین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے ذبح کرتا۔ اللہ انسان حیران ہوتا ہے واللہ، گلیوں میں، محلوں میں، محفلوں میں، چراہوں میں، حتیٰ کہ مسجدوں میں اللہ کے علاوہ دوسروں کا نام، صرف نام نہیں لینا، مشکل کشا، حاجت روا، دستگیر، سارا اللہ اللہ اللہ۔ رات میں گزر رہا تھا ایک جگہ سے، میں نے سمجھا ٹیپ لگی، اتنا شور، تو جس کو میں نے کام بھیجا نا وہ واپس آیا، تو اس نے مجھے کہا وہاں مجمع لگا ہوا تھا اور وہ قوال لگے ہوئے تھے۔ میں نے کہا یہ قوال لگے ہوئے تھے؟ کہتے ہاں۔ میں نے کہا کیا کہہ رہا تھا؟ کہتا کہہ رہا تھا علی قطرے کو سمندر کر دے، علی جو چاہے کر۔ واللہ میں نے کہا یار نکل یہاں سے، نکل۔ کیا اللہ کا حوصلہ ہے؟ یعنی تم آپ تجربہ کرو یار، ثواب گناہ یا مسئلہ اختلاف کو ایک طرف رکھو، تم اپنی گلیوں یار محلوں میں، واللہ رونا آتا ہے اللہ کی قسم، کیا حوصلہ ہے، گلیوں میں، محلوں میں، چراہوں میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں، ریٹیپوں میں، اور یہ سارا نیٹ ورک جتنا میڈیا جو سارا مسجدیں 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 مسجدیں، 2 گھنٹے سپیکر، یا فلاں یا مشکل۔ کبھی رب کا نام بھی تم نے سنا؟ یہ اللہ کا فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ، مسجدوں میں تو کم از کم اللہ کو پکارو، 2 گھنٹے 1.5 سپیکر لگے سنو۔ قیامت کا دن ہوگا، یہ جو پڑھانے والے، بتانے والے، یہ جو پیشوا ہیں، برات کا اظہار کریں گے کہ تم اپنی نہیں بلاؤ، جاؤ اپنا کام کرو، تو ان کو حسرت افسوس ہوگی، ڈبل شرمندگی، ندامت۔ ایک تو یہ کہ یہ بے وفا، غدار، بد شکن، قول شکن، گندے، پتہ کتنی نفرت ہوگی؟ سنو، یومن تقلب وجوہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا فضلونا السبیل ربنا آتم ضعفا من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرماتے ہیں ہم چہروں کو الٹ پلٹ جہنم میں جلیں گے، پھڑکیں گے، چیخو پکار، نیچے والے اوپر، اوپر والے نیچے، موجیں، لہریں۔ اللہ کہتے ہیں فجر کو مہو جمیل، میں گٹھڑے باندھ باندھ کے نا، گٹھڑیوں بڑے بڑے ان کے باندھ باندھ کے پھینکوں گا جہنم میں فجر کو مہو، تو اوپر نیچے سارے چیخو پکار لگی ہوئی ہوگی۔ اس وقت کہیں گے کاش ہم اللہ کی بات مانتے۔ قرآن سنا رہا ہوں، سورۃ احزاب، کہیں گے کاش ہم اللہ کی بات مانتے، رسول کی بات مانتے،
اور پھر اعتراف کریں گے اللہ کے آگے، یا اللہ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فضلونا السبیل، یا اللہ ہم اپنے بڑوں کے پیچھے، سرداروں کے پیچھے لگ گئے، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ ربنا آتہم ضعفا من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے، دگنا، ان کو ہمارے پیشواؤں سرداروں کو دگنا عذاب دے، خود گمراہ ہوئے، دوسرا ہمیں گمراہ کیا۔ اور اللہ نے فرمایا لکل ضعف، سورۃ الانعام میں فرمایا ہر ایک کے لیے دگنا۔ یہ کہیں گے یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے، ہم سے دگنا، ایک خود گمراہ ہوئے، ایک ہمیں گمراہ۔ اللہ کہتا ہے لکل ضعف، سب کے لیے دگنا دگنا عذاب ہوگا۔ کیوں؟ ان کا جرم یہ تھا کہ خود گمراہ ہوئے، اور دوسرا تمہیں گمراہ کیا، اور تمہارا جرم یہ تھا کہ ایک تم نے غلطی گناہ کیا، اور جو قرآن دی چھوڑ کے ان کی تقلید، ان کے پیچھے لگے۔ تمہیں کس نے کہا تھا ان کے پیچھے لگو؟ دنیا کے معاملے میں بڑے تم تیز تھے، جہاں سے 1-2 روپے کا بھی فرق ہے تو بھاگ کے وہاں سامان اٹھا۔ دین میں تم بدھو تھے، بغلولو۔ 6 ڈگریاں تم نے حاصل کی تھیں، بڑے تم پنچایتیں نپٹاتے تھے، کیا کریں؟ عجیب عجیب واقعات ہیں ہمارے سامنے۔ پھر وہ ججوں کا معاملہ بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ جب نعیم بھائی نے ہمیں بتایا کہ پنجاب کا سب سے بڑا جج جب معطل ہوئے تھے، دوبارہ بحال ہوئے، تو ہم نے ان کو کہا کہ اللہ کا فضل ہے، کہتا داتا علی اجمیری کا کرم ہے، رحمت۔ کیا بتائیں آپ؟ تو قیامت کو آنے والا یہ عبرتناک، حیرتناک، خوفناک منظر، یار یہاں دنیا میں تھوڑا سا کسی سے کام تو دور کرنا، یار ہاں دیکھو، اے دیکھو، یہ کہتا تھا، یہ کہتا تھا، اور یہاں عمریں، نسلیں 3 4 نسلیں مت ماری ہوئی، ہڑپ کر کے علامہ شاہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہے، نسلیں دی مت ماری ہے، نسلیں دی مت ماری ہے، مت مار کے اپنا سودا بیچتی۔ کبھی اللہ کا نام بھی لیا بھول کے، کبھی کسی۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ کہے گا کاش، اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، کاش میں رسول کی بات مانتا، میں رسول کی تعلیم پر عمل کرتا، میں ان کے فلاں اس کے پیچھے ان کو دوست نہ بناتا، ان کے پیچھے نہ لگتا۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تم رب کو بتاؤ گے کہ سفارشی ہیں؟ اللہ کو نہیں پتا، جو زمین و آسمان جانتا ہے اس کو نہیں پتا کہ یہ میرا سفارشی ہے یا نہیں؟ جب میں نے نہیں بتا، تم کون ہو کہنے والے کہ یہ تمہارے سفارشی ہیں؟ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، نبی ان کو بتا دے، بتا دے، بتا دے، کئی غلط فہمی میں نہ رہے۔ ہر قسم کی سفارش، ہر قسم کی سفارش کا مالک ایک اللہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر تم نے سفارش مانگنی ہے تو اللہ سے مانگو، یا اللہ ہمیں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب کرنا، یا اللہ جن کو تو سفارش کا موقع دے گا ان کی سفارش کا ہمیں مستحق بنانا، اللہ سے مانگو، شفاعت تو اللہ کے پاس ہے۔ مکے والے کیا کہتے تھے؟ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ حمیتی، مشکل کشا، عادت روا، کرنی بھرنی والے بنا لیے، کہتے تھے محمد تجھے غلطی لگی ہے، ہم ان کو رب نہیں بناتے، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کے ذریعے اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ یہ وہ بات ہوئی۔ انہوں نے بھی اللہ کے نیک بندوں کی تصویریں، مورتیاں بنائی ہوئی تھیں، بت، ڈھانچے، آستانے، درگاہیں بنائی ہوئی تھی اللہ کے نیک بندوں کی، اور کلمہ شریف پڑھنے والوں نے بھی اللہ کے نیک بندوں کی قبریں، مزار، درگاہیں، آستانے بنائے ہوئے۔ وہ بھی جوتی اتار کے جاتے تھے، یہ بھی جوتی اتار کے جاتے، وہ بھی 3 راتیں 5 راتیں وہاں گزارتے تھے،
یہ بھی 3 راتیں 5 راتیں وہاں گزارتے ہیں، وہ بھی نظر نیاز کھانے پکانے وہاں تقسیم کرتے تھے، یہ بھی نظر نیاز چڑھاوے کھانے پکا کے وہاں تقسیم کرتے ہیں، وہ بھی وہاں تالیاں پیٹتے سیٹیاں بجاتے دھمال ڈالتے تھے، یہ بھی تالیاں پیٹتے اور سیٹیاں بجاتے اور دھمال ڈالتے ہیں، وہ بھی سارا کچھ کر کے کہتے تھے رب وہ ہے، ہم ان کے ذریعے قریب ہوتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں رب وہ ہے، اس نے اختیار دی ہم ان کے ذریعے قریب۔ مجھے بتاؤ فرق، اللہ کے قانون کو علیحدہ ہے کہ کلمہ شریف پڑھ کے تو مرضی کرتے رہو۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان میں فرق نہیں ہے، نہیں فرق ہے فرق۔ ان کو جب ٹھوکر لگتی تھی، جب کشتیاں بور میں پھنستی تھی، جب بڑے بڑے طوفانوں میں وہ گر جاتے تو سب بھول کے ایک اللہ کو یاد کرتے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ کہتا ہے جب بادلوں کی طرح بڑی بڑی موجیں ان کو ڈھانپ لیتی، کشتیاں پھنستی، تو کہتے خالص ایک اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، بھول جاتے، سب چھوڑ دیتے تھے۔ وہ مشہور واقعہ نہیں سنا تم نے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت اللہ شریف پہ قبضہ ہو گیا تو آپ کا جو بہت بڑا دشمن مر گیا تھا ابو جہل، اس کا بیٹا اکرمہ، غصے اور نفرت، ابو جہل کا بیٹا بھاگ گیا مکے سے۔ کیا رہنا اس مکے میں جہاں محمد کی حکومت قائم ہو گئی ہے، نہیں رہوں گا یہاں، بھاگ گیا۔ کچھ ساتھی ساتھ تھے، کشتی میں بیٹھا، اب اللہ سے بھاگ کے وہ کہاں جائے، خشکی پہ پانیوں پہ، اللہ اللہ، بڑی طاقتیں ہیں اس کی، بڑی طاقت۔ اما قدر اللہ حق کا قدرے، بندوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا۔ اللہ عجیب عجیب کہانیاں بنائی ہوئی ہیں اور عجیب عجیب کہانیاں بناتے اور پڑھاتے ہیں۔ تو یا اللہ معاف کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کے گئے وہاں طور پر، کہتے ہم نے رب کو دیکھنا ہے، یہاں لے آتا ہے تو میں رب سے باتیں کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں کھڑا کیا نا، کہتے یہاں کھڑے ہو، اور ادھر جا کے اللہ سے باتیں کی، تو آ کے بتایا کہ میں اللہ سے باتیں کر رہا تھا، سن رہا۔ دوسرے کو کہتے ہو ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے، اور پتہ نہیں کس سے تو باتیں کر رہا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہوں۔ اور جب تک ہم رب کو دیکھیں گے نہیں نا، لنو میں لکھتا نر اللہ جارتا، جب تک میں رب کو سامنے نہ ایسے دیکھیں تو ہم نہیں مان۔ اللہ تعالیٰ کو غصہ ہے، سارے مار دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہم لا تہلکنا بما فعل السفہاء منا، یا اللہ ہمیں نہ ہلاک کر دینا ان بے وقوفوں کی وجہ سے۔ ہم بھی وہی دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہماری حفاظت کرنا ان بے وقوفوں کی وجہ سے، ہمیں نہ مار دینا کہیں۔ جب کشتی بمر میں پھنسی تو ساتھی کہنے لگے اے محمد کے رب کشتی پار لگا دے، اے محمد کے رب اب معاف کر دے، صلی اللہ علیہ وسلم اب معاف کر دے، کشتی پار لگا دے، دوبارہ تیرے ساتھ شرک نہیں کرے۔ اکرمہ نے ادھر ادھر دیکھا، کہتا کیا ہو گیا، قبضے ہوتے ہی رہتے ہیں، اگر محمد کا قبضہ ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم مکے پر تو کیا میں فوج تیار کر کے بدلہ چھڑاؤں گا، کیا ہو گیا تمہیں؟ اتنے تم متاثر ہو گئے محمد کی دعوت سے سسن۔ وہ مسکرا کے کہتے ہیں کہ اکرمہ جب ایسی بڑی بڑی مصیبتیں آ جاتی ہیں نا تو پھر محمد کا رب بھی کام آتا ہے۔ ہاں محمد کا رب کام آتا ہے۔ ہاں وہ کہتے ہیں اسی بات کے لیے تو میں نے باپ مروا دیا بدر میں، اگر یہ بات ہے تو میرا رشتہ دار ہے، میں واپس جاتا ہوں۔ آیا خیر بات مسلمان ہو۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ فرق ہے ان کے شرک میں اور ان کے شرک میں۔ ان کا شرک رواجی تھا، ان کا شرک اعتقادی ہے، ان کا رواج تھا۔ جب ان سے پوچھتے تم کیوں کرتے ہو، کہتے باپ دادا کرتے تھے،
وہ رواجی شرک اللہ کو برداشت نہ ہوا. ان سے پوچھو کہ یہ کیا تم پکار رہے ہو. کہتے ہو مشکل کشا حضرت رواگے سے مناظرے کرتے ہیں. مولوی ہیں واللہ میں حیران ہوں. مولوی میں ثابت کروں گا. اچھا تو کیا ثابت کریں گے؟ اللہ کے علاوہ بھی مشکل کشا ہے, اللہ کے علاوہ بھی دوسروں کو پکارا جا سکتا ہے. قرآن سے ثابت کر لو. قرآن کی ایک ایک آیت, ایک ایک سورت, ایک ایک صفحہ, ایک ایک رکوع توحید بتا رہی ہے کہ اللہ کے آگے جھکو, دوسرے کے آگے نہیں, کہ اللہ سے مانگو دوسرے سے نہیں. زمین کے دلائل, آسمان کے دلائل, اور چاند سورج کے دلائل, رات دن کے آنے جانے کے دلائل, عقلی دلائل, نقلی دلائل, کھیتی باڑی کے دلائل, انسان کی پیدائش کے دلائل. اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي الْقُرْآنِ, پھیر کے مختلف انداز سے ہم سمجھاتے ہیں. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. میرے بندوں کا اگر تمہیں قرآن نہیں سمجھا سکا تو کیا چیز تمہیں سمجھائے گی؟ مجھے بتاؤ تو صحیح. اللہ نے پورے قرآن, ایک ہی تو مسئلہ تفصیل سے بیان ہوا ہے قرآن میں, سارے مسئلے مختصر ہیں قرآن میں. نماز پڑھو, اللہ نے کہا نماز پڑھو, قرآن میں ہے, جگہ جگہ ہے. یا اللہ کیسے پڑھے؟ میرا نبی بتائے گا. کتنی رکھتے ہو, کتنے رکوع سے, میرا نبی بتائے گا. حج کرو, یا اللہ کیسے کرے؟ میرے نبی بتائے. روزے رکھو, یا اللہ کیا. ہر مسئلہ مختصر, ایک واحد مسئلہ توحید والا, عقیدے والا, اللہ کے آگے جھکنے والا, دوسروں سے انکار کرنے کا, شرک کے رد کی بات. پورا قرآن بھرا پڑا ہے, ہر پارہ, ہر رکوع, ہر سورت, ہر آیت, ہر صفحہ. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ میرے علاوہ کسی کے آگے نہ پکارو, نہ سوال. اور یہ جو نا اللہ کہتا ہے اس سے بڑا جھوٹ کوئی. میں تھک گیا ہوں, اللہ نے اختیار دیا. یہی مسئلہ تھا ساری قوموں کا. وہ کہتے تھے اللہ کے نیک بندے, اللہ نے اختیار دیا. سارا مسئلہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا بڑی وضاحت تفصیل سے بیان کی. اور اللہ نے کہا سارے گناہ معاف کر دوں گا اگر چاہوں گا تو, لیکن شرک نہیں معاف کروں گا, یہ بغاوت ہے. توبہ کر لے تو معاف کر دوں گا, دنیا میں توبہ کر لے تو معاف کر دوں گا. میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی حجت پوری کی ہوئی ہے. یہ جو 3 ہے نا, سورۃ فاتحہ, آیت الکرسی, سورۃ اخلاص. سورۃ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین, آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اور سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد. واللہ یہ توحید کے خزانے ہیں. اور میرا خیال ہے شاید ہی دنیا میں کوئی مسلمان مرد عورت ہو جن کو یہ 3 نہ آتے ہوں. یہ تین جو ہے نا, واللہ کچھ سوچ سمجھ کے پڑھ لے تو ساری بات سمجھ آ جاتی ہے. اور 3 واقعے, ایک نوح علیہ السلام کے بیٹے کا واقعہ, اور ایک ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا واقعہ, اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے کا جہنم میں جانے کا واقعہ. یہ 3 واقعات اور یہ 3 مقام کو پڑھ لے, واللہ عقیدہ سمجھ آیا. لیکن وہ شیطان نے ذہن میں بات ڈالی ہوئی ہے. جب یہ شرک شروع ہوا نا, میں وہ آپ کو بتاتا ہوں. وہ کیونکہ آج کے ماحول حالات کے ساتھ یہ سارے. ہاں تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ان کے شرک میں فرق ہے. ان کا شرک رواجی تھا, رواجی, اور ان کا شرک اعتقادی ہے. وہ دلائل نہیں دیتے تھے, یہ دلائل دیتے ہیں. اور دلائل کیا دیتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, مدد مانگو اللہ سے صبر کر کے, نماز پڑھ کے. نماز پڑھ کے, تو نماز کس کی پڑھنی ہے؟ اللہ کی. صبر کس کے لیے کرنا ہے؟ کہتا ہے یہ دیکھو, یہ اللہ کہتا ہے مدد مانگو. اور ایک جگہ اللہ کہتا ہے کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اگر تمہیں شک ہے نا, اگر تمہیں شک ہے اس چیز میں جو ہم نے اپنے بندے محمد رسول پر اتارا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے, تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لو اور بلا لو اللہ کے بغیر سارے معبودوں کو بلا لو. اگر تم سچے ہو. مولوی صاحب نے کتاب لکھی, بڑا مولوی ہے, قبر پرستوں کا امام ہے. اس نے لکھا غیر اللہ سے مانگنے کا ثبوت. اللہ اللہ اللہ.
غیر اللہ سے مانگنے کا ثبوت، اور یہ عہد پیش کی ہے کہ اللہ کہتا ہے صورت بناؤ قرآن جیسی اور بلا لو تم سب کو اللہ کے بغیر دوسروں کو۔ اللہ دیکھو خود کہہ رہا بلا، انہوں بھی پتہ ہے کہ اللہ غصے کے نال گل کر لیا ہے، اور بے بسی عاجزی کا اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے کہ کچھ نہیں کر سکتے تمہارے سارے معبود مل کے، بلا لو ان کو۔ کہتا ہے دیکھو اللہ خود کہتا ہے بلا لو۔ عقل نیچے رکھ کے اوپر بیٹھ، اس لیے کہتے ہیں عقل ہے تو پھر شرک نہیں ہے، شرک ہے تو عقل نہیں ہے۔ ان کا شرک رواجی تھا، ان کا اعتقادی شرک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کو ٹھوکر لگتی تھی وہ چھوڑ جاتے تھے، اور یہ اللہ 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 کشتی غرق ہو جائے گی، کشتی ڈوب رہے ہوں گے تو وہ یہی کہیں گے یا باول حق بڑا تک یا باول یا نصر یا میرا سرکار یا اللہ۔ یہ نہیں چھوڑے گے کیونکہ ان کا عقیدہ ہے، وہ چھوڑ دیتے تھے کیونکہ ان کا رواج ہے۔ اب آپ کو فرق کا پتہ لگ گیا، وہ مشرک تھے یہ پڑھ مشرک ہیں، وہ مشرک تھے یہ پڑھ مشرک ہیں۔ اب اور قرآن کوئی نہیں آنا، نبی کوئی نہیں آنا۔ اگر کوئی قرآن آنا ہوتا نبی ان کے بھی خلاصے کھلتے جیسے مکے والوں کے کھلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سارا یہ سن لیں میری بات، یہ جو قبر پرستی ہے، مزار پرستی ہے، مشکل کشائی، حاجت روائی ہے، رات دن وہاں یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے پیچھے یہ عقیدہ ہے سفارش والا۔ یہ عقیدہ کیا؟ یہ اللہ کے بندے ہیں۔ اچھا پھر تو قیامت کے دن اللہ ان کو اجازت دے گا سفارش کی، تو پھر یہ ہمیں یاد رکھیں گے، تو تب یاد رکھیں گے جب ہم یہاں پھیرے ماریں گے، یہاں آئیں گے، یہاں نظر نیاز دیں گے، یہاں چڑھاوے چڑھائیں گے، یہاں سال بعد یہ سارا یہ کریں گے، تو یہ ہمیں یاد، یہ ہے سارا سلسلہ۔ اللہ کہتا ہے قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، نبی کہہ دے ہر قسم کی سفارش اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کہتا ہے یقولون ہؤلاء شفاعنا، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ شرک ہے۔ کسی زندے مردے کسی زندے مردے سے عقیدہ رکھنا کہ یہ میری سفارش کرے گا، چاہے وہ زندہ ہے چاہے وہ فوت ہے، یہ شرک ہے۔ قرآن اس کو شرک ہے۔ قرآن کہتا ہے سفارش اللہ کے پاس ہے۔ کیا مطلب؟ کہ تم اللہ سے مانگو کہ یا اللہ ہمیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نصیب کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے تم یہ ساری قبر پرستی، مزار پرستی، پیر پرستی، یہ سارا جو سلسلہ آپ کو نظر آ رہا ہے، پیچھے یہ عقیدہ ہے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ قیامت کے دن انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دینے ہیں۔ وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا يكونا من الأسفلين۔ یا اللہ لا لا، جنوں اور انسانوں میں سے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، آج قرآن نجعلهما تحت اقدامنا یکونا من الاسفلین، یا اللہ آج ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے روندے اور مسلے ان کے رگڑے نکالے ان ظالموں کے۔ دین بھی تباہ کیا، مال بھی لوٹا، عزتیں بھی لوٹی، اور آج آنکھ نہیں ملاتے، جن کو پشت نہیں کرتے تھے، کہتے ہیں کہ اب پاؤں کے نیچے ہم ان کو روندیں۔ یہ قیامت ہے، یہ حسرتیں، یہ افسوس، یہ ندامتیں قرآن بیان کر رہا ہے۔ سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر الرہنما، مقتدا و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی شان والے، مقام اور مرتبے والے، آسمانوں کے مہمان پر انکشاروں سے جنت کے دروازے کھلنی ہے، نبوت رسالت اللہ نے ان پہ ختم کر دی۔ بولتے تھے حدیث بن جاتی تھی، چلتے تھے اللہ سنت بنا دیتا تھا، انگلی اوپر کی اللہ نے چاند و ٹکڑے کر دیا، چہرہ اوپر کیا اللہ نے حیا کرتے ہوئے قبلہ بدل دیا۔ واللہ یہ زندگی ختم ہو سکتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ان کا مقام بیان ختم نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے
جب میں نے بتایا تھا معراج کا واقعہ بتایا تو اس کے اندر بھی فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سارے اسراء معراج میں شان، مقام، مرتبے، سارے مقامات کے باوجود اللہ کا بندہ غلام محتاج ہے۔ اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں، رکوع سجدہ کر کے اتحیات میں پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ شان مقام کے باوجود اللہ کا بندہ، اس کا غلام، اس کا محتاج اور اس سے مانگنے والا ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے فرمایا صفیہ امت رسول اللہ، صفیہ محمد کی پھوپھی صلی اللہ علیہ وسلم، یا فاطمہ بنت محمد، فاطمہ محمد الرسول اللہ کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن لا اغنی عنکما من اللہ شیئا۔ بخاری شریف، قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری شریف، لا اغنی عنکما من اللہ شیئا، میری پھوپھی، پیاری پھوپھی، میرے جگر کے ٹکڑے فاطمہ رضی اللہ تعالی، میں قیامت، اس سے زیادہ قریبی کون ہوگا، میں قیامت کے دن تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا، سلینی من مالی ما شئت، میری بیٹی جو کچھ میرے پاس ہے نا اب گھر میں، جو لے جانا ہے لے جا، قیامت کے دن میں کسی کو نہیں چھڑا سکوں گا بغیر ان کے اعمال کے۔ یہاں اپنی بیٹی کو کہہ دیا، اور یہاں نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حلال حرام کی سوچ ہے، فسق و فجور ہے، فاچی ریانی ہے، جھوٹ ہے، دوغہ ہے، زنا، بدکاری ہے، حرام کھانا، سود ہے، سارے کام دنیا جہاں کے غلط، بس قوال کو بلا لیا، وہ منہ پھاڑ کے تو تسلی دے جاتے ہیں، اور جناب بس پیسے لگا دو تو بس۔ لقمان نے کہا تھا اپنے بیٹے کو قرآن میں، میرے بیٹے عمل سوچ سمجھ کے کرنا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ ان اللہ لطیف خبیر، میرے بیٹے تیرا عمل آسمانوں میں ہو، زمین میں ہو، پہاڑ میں کہیں بھی ہو، اللہ کھینچ کے تیرے سامنے لے آئے گا، اللہ بڑا باریک بین خبردار ہے۔ اللہ پر کوئی چیز مخفی ہے؟ کس کو چکر دینا تم چاہتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کہا کہ میں تیرے کام نہیں آؤں گا، اور یہاں وہ قوال تھپکیاں دیتا ہے، اور بس پروانے، ہماری کیا بات ہے، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، رحمت کے پھول گریں گے ہم اٹھاتے، اور دوسرا کہتا ہے رب جانے تے حسین جانے، بس حسین۔ میرے کو کالے کے پوچھنے لگے بھی یہ کی مطلب ہے، میں کہ یہ مطلب ہے کوئی کہتے ہیں کہ جناب حسین رضی اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، وہی بات ہے، وہ ان کا کوئی تعلق نہیں، وہ کہیں گے اللہ اللہ اللہ، اللہ کے بندے۔ میں نے کہا ان کو اللہ نے شہادت کا مرتبہ دیا، یہ کام کچھ کرنا نہیں چاہتے تو لوگوں کو چپ کرانے کے لیے کہتے ہیں وہ جنت حسین کو اللہ نے دے دی ہے، اب جس کو حسین کہے گا نا وہی جنت میں جائے گا، رب جانے یا حسین جانے، انا للہ۔ اور خود چرس، نشہ، بو، منہ سے بو آتی ہے، اللہ دے بندے منہ تو صاف کر لے، پیاز کھا کے رسول اللہ فرمایا نماز نہ پڑھو، اور تو نشے لگا کے سوچتے یار اتنی گستاخی بے ادبی کرتا ہے تو، کہ گندے منہ نشے والے سے تو جناب علی رضی اللہ کاتب وحی، سبحان اللہ، خلیفہ راشد کا تو نام لیتے کہ کچھ یار کچھ تو سوچو۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جو دعوے آرزو ہیں نا، غلط فہمیاں دور کرو، یہ قیامت کو کام نہیں آئیں گے، عمل کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے سمجھنے کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد
صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے نا قرآن مجید میں کہ قیامت کو کیا منظر ہوگا، بغیر اعمال کے چھٹکارا نہیں ہوگا، ایسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سمجھایا ہے، بہت باتیں سمجھائی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس ان کا باپ آ جائے گا، کہے گا بیٹا میری کو بات کرو آج اللہ سے، وہ سفارش کی بات ہو رہی ہے نا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو کہے گا ان کا باپ کہ بیٹا تمہارا بڑا مقام ہے اللہ کے ہاں، تم میری بات کرو، میں تمہارا باپ ہوں، ابراہیم باپ ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے بابا میں نے بڑا سمجھایا تھا تم، اس وقت تو تم نہ سمجھے، تم بزرگوں کے فوٹو تصویریں بت بنا بنا کے اور ان کے آگے جھکتے اور ان کو مشکل کش عادت روا سمجھتے رہے، اور بت پرستی میں بزرگ پرستی میں تم نے یہ سارا وقت گزارا، ہم میں کیا کر نہیں بیٹا بات تو کرو نا اللہ سے، میرے بیٹے ابراہیم باپ ہوں باپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام مجبور ہو جائیں گے، باپ کی شفقت کی وجہ سے اللہ کو عرض کریں گے، اللہ فرمائیں گے ابراہیم علیہ السلام اپنے پاؤں کی طرف دیکھو۔ بخاری شریف کوئی مسلک والا سند نہیں دیتا اپنے لڑکے اور لڑکی کو جب تک بخاری شریف نہ پڑھا لے، قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب ہے سب مسلمانوں کے نزدیک۔ اللہ کہے گا پاؤں کی طرف دیکھو، ابراہیم السلام پاؤں کی طرف دیکھیں گے، ان کے باپ کو ایک جانور کی شکل دے کر خون میں لتھڑا ہوا کر کے اللہ فرشتوں کو کہیں گے اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دو۔ ساری دنیا دیکھ رہی ہوگی، میدان محشر ہوگا، یا اللہ تیرا قانون اٹل ہے، تیرا قانون اٹل ہے کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جس نے بھی شرک کیا اس پر جنت حرام، جو شرک پر مرا، اور جہنم واجب ہے۔ لیکن یا اللہ اگلے بھی مان گئے، پچھلے بھی مان گئے تیرا قانون، نبی بھی مان گئے، رسول بھی مان گئے، ساری دنیا مان گئی یا اللہ تیرا قانون، اور تو رب ہے، جو چاہے کہے جو چاہے نہ کہے، تو مٹا دے اس بات کو، ایک تو جانے دو سفارشی صحیح، ایک تو جانے دو، کوئی اعتراض نہیں کر رہا، یہ نبیوں کا بابا ہے، پردادا، اس کے دو بیٹے اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نبی رسول تھے، اس کا پوتا یعقوب علیہ السلام نبی تھا، اس کا پڑپوتا یوسف علیہ السلام نبی تھا۔ یا اللہ تو نے یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یونس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، 70,000 کے قریب نبی بھیجے یا اللہ اس کی نسل سے، اور سارے نبیوں رسولوں کا سردار جس کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ وہ بھی تو انہی کی اولاد میں سے، ان کا بھی تو بابا ہے، سارے نبیوں کا بابا پردادا، اور پھر تیرے لیے اتنی تکلیف اٹھائی، باپ کو سمجھایا، برادری سے ٹکر لی، حکومت سے ٹکر لی، اپنے آپ کو آگ کے شعلوں کے سپرد کیا، بیوی بچے کو جنگل میں چھوڑا، بالآخر جوان بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ کے کہا یا اللہ بوڑھے ابراہیم پر راضی ہو جانا کہ میں ابراہیم کے دل کے بالوں تندیوں میں تیرے بغیر کسی کی محبت نہیں، ایک سفارشی صحیح، ایک تو جانے دو، کون پوچھتا ہے تجھے، ایک تو جانے دو۔ آواز آتی ہے ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میرے بندو میرے قانون نہیں بدلتے، میرا قانون اٹل ہوتا ہے، میرے قانون نہیں بدلے، اور میں ظالم بھی نہیں ہوں، نہ میرا قانون بدلتا ہے، قانون میرا اٹل ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو، ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکا چچا ہو، تو شرک پر مرا جہنم واجب، میرے قانون ہے، یہ میرے بندو تمہارے قانون ہے۔ قانون بنایا اسمبلی میں
اور 25 ترمیمیں، ایک سطر قانون ہوتا ہے، 2.5 صفحے ترمیم ہوتی ہے. تمہیں پتہ نہیں نا کہ کیا، مجھے سب پتہ ہے. اندھیری کالی کٹرات ہو، طوفان باد باراں ہو، کالے پتھروں پر چلنے والی کالی چونٹی ہو، میں اس کا رنگ بھی دیکھتا ہوں، اس کے پاؤں کی آواز بھی، مجھے سب پتہ ہے. تو میں نے سوچ سمجھ سارا قانون بنایا. میرے قانون نہیں بدلتے. یہ ہے قیامت، یہ ہے میدان محشر. اور یہاں پتہ نہیں کیا ایسے جیسے تو ہوا میرے اللہ. یہاں لوگوں کو پتہ کیسے تصور بنے ہوئے ہیں، بڑے عجیب عجیب واقعات ہیں. واقعات اب ٹائم میں ایک بات تصور پتہ کیا ہے؟ جیسے کوئی پکڑ کے لے کے جاتا ہے نا، معاذ اللہ معاذ اللہ، میں ایسی نہیں باتیں کہہ رہا، ایسی ہوئی ہیں باتیں. جیسے پکڑ کے وہ لے جاتا ہے نا وہ SHO، تو وہ جو ہوتے ہیں نا جن کو کیا کہتے ہیں، وہ ٹاؤٹ یا جو پتہ نہیں کیا ان کے نام ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں نا کئی کٹ ٹوٹے لگے پھر دن، تو وہ جو ہے نا وہ پھر وہ پیچھے ٹوڑ جانے نا، وہ جاتے ہی نا اس کو گالیاں ہوگ بیسا کتے ہم. چوری صاحب اینا میں سمجھایا سی، چوری صاحب اے بڑا گدہ بتا دفعہ ہو جا، وہ وہاں کہتا ہے یہ سمجھتے ہیں شاید وہاں بھی ایسے ہی ہو. اور واقعی ایک قوال نے کہا، ایک قوال نے قوالی کرنے سے پہلے کہا، مجھے بتایا آدمی نے، کہتا ہوئے تانوں پتہ ہے کام تاسی کچھ چنگا کرتا. ہاں میں قوال کی گل سنا رہے ہیں، کاڑے قوالی تو پہلے کہتا ہوئے تانوں پتہ ہے اسی کام تو چنگا کوئی نہیں کیتا. یہ تو سانتے مار بڑی پینی ہے بڑی. تو گل یہ بھی سانو مار تھوڑی پینی تو آپ روڑا پوتا پانا. جب اسی روواں گے نا تو کب اتوں محمد رسول صلی اللہ آ جائیں گے، وہ کہیں گے کمینے ہو فلانے تانوں میں ایڈا سمجھا گا. یا اللہ بس اللہ کرے اللہ استغفر اللہ، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف. یہ سمجھتے نہیں توبہ توبہ جی میں SHO دا سمجھتے کی نہیں رب. بس اس کا حوصلہ ہے. میں جملہ بولا کرتا ہوں، آج پھر بول دیتا ہوں. منڈیاں بھر دیتا ہے، پھل کی فروٹ کی سارے لے جاتے ہیں، ریڑے بھر کے سارے کھاؤ شام تک کھا پی کے. حوصلہ ہے اس کا، زمین آسمان کائنات ساری نعمتیں دے رہا ہے، کہتا ہے کھاؤ ہے تاڑیاں میریاں گلاں قیامت مان لیا. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک وغننا بفضلک عمن سواک، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.